اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں محمد شہاب الدین انصاری جو اقرا مشن ہائی اسکول کے شعبہ دینیات کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، آج ہم سب یہاں پر اقرا مشن ہائی اسکول نواب صاحب کنڈا حیدرآباد میں 99 چینل کے اشتراک سے یہ پروگرام مذاکرہ یعنی ٹاک شو منعقد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہے کہ ہر سال 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی اور 14 نومبر کو یوم اطفال یعنی چلڈرنز ڈے اور 5 سپٹمبر کو یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج 17 اکتوبر کو ہم سر سید ڈے منا رہے ہیں۔ اس ٹاک شو کی نگرانی محترم المقام جناب ساجد علی صاحب جو اقرا مشن ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں، ان کی نگرانی میں یہ شو منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے شو کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سر سید احمد نے اپنی قوم و ملت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، بالکل اسی طرح موجودہ اور آئندہ زمانے میں کئی سر سید پیدا ہوں اور اپنی قوم کا نام روشن و تابنہ کرے۔ اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس مذاکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے جو ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے یہ باری باری اپنا تعارف پیش کریں گے۔ میں ان سے اپنا تعارف پیش کراتا ہوں۔ Myself Akbari Fatima from 10th D. Ronak Afroz from 9th D. Yahadur Usmani from 10th D. Myself Farha Begum, I am from 10th D. ناظرین اکرام، یہ ابھی آپ کے سامنے اپنا تعارف پیش کرے، اب اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سر سید کے تعلیم و تربیت اور ان کے بچپن کے بارے میں جاننے کے لیے اقرا مشن کی جو طالبہ ہے اکبری فاطمہ جو 10th کلاس میں زیر تعلیم ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ سر سید کی تعلیم و تربیت اور ان کی بچپن کے کچھ حالات سنائیں۔ سر سید 5 ذوالحج 1232 ہجری میں 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ والد کی طرف سے حسینی سید ہے۔ ان کا سلسلہ نسب 36 باتوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سر سید کا بچپن میں سر سید کو کھیل کود کی روک ٹوک نہیں تھی اور اتنی آزادی بھی نہیں تھی کہ جہاں جائے جس کے ساتھ کھیلے۔ ان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ تھی کہ ان کے خود ماما اور خالہ اور دیگر قریبی رشتے دار کے 14-15 لڑکے جو کہ ان کے ہم عمر تھے یعنی انہی کے ایج کے تھے، کھیل کود کے لیے کافی تھے، اسی لیے وہ اپنے نوکروں اور آوارہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں کھیلتے تھے۔ اور ان کی بزرگوں کی ایک اجازت تھی کہ جو کھیل کو وہ پسند کرتے اسے خوشی سے کھیلے، کوئی کھیل کو چھپانا مت۔ اسی لیے جب کبھی بھی وہ کھیل کھیلا کرتے تو اپنے بڑے بزرگ کے سامنے کھیلا کرتے تھے۔ ان کے نانا کا نام خواجہ فرید ہے۔ خواجہ فرید کی حویلی میں سر سید اور ان کے ہم عمر لڑکے رہا کرتے تھے اور اس کی چھتیں اور چوکے کھیل کود کے لیے کافی تھی۔ ابتدا میں وہ کرکٹ، کبڈی، فٹ بال وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ سر سید کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی کھیل کود میں جب کبھی بھی جھگڑا ہوتا تو بڑے بزرگ اسے آ کر سالو کرتے تھے اور جو کوئی کھیل میں چیٹنگ کرتے اسے سمجھاتے کہ چیٹنگ کرنا اچھی بات نہیں، اور جو چیٹنگ کرتے اسے شرمندہ کرتے کہ اور دوبارہ کھیل میں نہیں کھلاتے تھے۔ سر سید کا بیان ہے کہ انہیں بچپن میں اس قدر آزادی ملی کہ انہیں تنہا کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان کی ماں نے ان کے لیے جدا حویلی بنائے تھے۔ نانا صاحب کی حویلی اور ان کی حویلی میں ایک سڑک کا درمیان تھا۔ سر سید جب کبھی بھی نانا صاحب کی حویلی میں جاتے تو ان کے ساتھ ایک آدمی ضرور جاتا تھا۔ اسی لیے سر سید کا بیان ہے کہ انہیں بچپن میں اس قدر آزادی ملی کہ انہیں تنہا کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان کی ماں نے سر سید کے لیے ایک جدا حویلی بنائی تھی۔ نانا صاحب کی حویلی اور ان کی حویلی میں ایک سڑک کا درمیان تھا۔ سر سید جب کبھی بھی نانا صاحب کی حویلی میں جاتے تھے ان کے ساتھ ایک آدمی ضرور جاتا تھا، اسی لیے انہیں بری صحبتیں اور آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ سر سید کہا جاتا ہے کہ سر سید کھیل کود کے شوقین اور اس میں ماہر اور چالاک تھے۔ سر سید کی تعلیم
सर सैयद कहते हैं कि मुझे मेरी बिस्मिल्लाह की तकरीब बखूबी याद है। दोपहर का वक्त था, यानी असर मगरिब के दरमियान का वक्त था। लोग कसरत से जमा थे, खुसूसन हजरत गुलाम शाह साहब अली साहब मौजूद थे। मुझे उनके सामने लाकर बिठा दिया गया। मैं इस मजमू को देखकर हैरान रह गया। मेरे सामने तख्ती रखी हुई थी। उन्होंने मुझे हजरत शाह साहब ने फरमाया, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उनके सामने कुछ नहीं पढ़ा। मैं इनकी तरफ देखता रहा। इन्होंने मुझे गोद में बिठा लिया और फरमाया कि मेरे पास बैठकर पढ़ो। इन्होंने फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इक़रा की अव्वल आयतें यानी मालम या आलम तक पढ़ी। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ पढ़ा। सर सैयद कहते हैं कि शाह साहब खानकाह से कभी नहीं उठते थे और किसी के यहाँ जाते भी नहीं थे। अल्लाह माशाअल्लाह मेरे वालिद की वजह से कभी कभार हमारे घर तशरीफ़ लाते थे। सर सैयद की बिस्मिल्लाह ख़त्म हो जाने के बाद वो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करे। उनके ननियाल में कदीम हिस्से यानी पुराने ज़माने ही से कोई ना कोई तानी नौकर रहती थी। सर सैयद कहते हैं कि सर सैयद तानी ही से जो कि एक अशरफ घर की पर्दा नशीन बीबी थी, उनसे कुरान शरीफ सीखने की सआदत हासिल की। कुरान मजीद ख़त्म हो जाने के बाद उनके हदिये की मजलिस जनाने में हुई थी, जो कि दिलचस्प और अजीब थी, जिसको उन्होंने कभी दूसरी मजलिस में नहीं देखी थी और ऐसी कैफियत भी नहीं देखी थी। मौलवी अहमद उद्दीन साहब जो नाना के यहाँ नौकर थे, इन्होंने मेरे मामू को पढ़ाया। उनसे मामूली किताबें ही पढ़ी, जैसे करीमा खालिद बारी आमदनामा वगैरह पढ़ी। मौलवी हमीदुद्दीन साहब का इंतकाल हो जाने के बाद टीचिंग का सिलसिला जारी रहा। फिर इन्होंने फारसी में गुलदस्ता बोस्ता एक आधा और किताब से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। फिर अरबी पढ़ना शुरू किया। अरबी में इन्होंने शर्मुल्ला शर तहज़ीब वगैरह पढ़ी। इसके बाद इन्होंने अपने ख़ानदानी इल्म यानी रियाजी पढ़ने का शौक़ हुआ। इनके ननियाल के लोग दिल्ली में मिसल नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने मामू ज़ैनुल आबिदीन साहब से हिसाब की मामूली दरसी किताबें आमाल मिसल करो, आमाल इस्तरलाब, रिसाला सनद इस्तरलाब, रुबा मुजीब अपने मामू से पढ़ी। उसी ज़माने में उन्हें तिब पढ़ने का शौक़ हो गया। उनके ख़ानदानी हकीम का नाम ख्वाजा गरीब था। उन्होंने डॉक्टरी की तालीम उनसे हासिल की। फिर इसके बाद 18-19 बरस की उम्र में पढ़ना छोड़ दिया और किताबों का शौक़ रहा। और दिल्ली में अहले इल्म और फारसी अदनी नामी आवर जैसे गालिब सोहबाई वगैरह उनसे मिलने का और इल्मी मजलिसों में आने जाने का अक्सर मौका मिलता रहा। 1846 जबकि वो फतेहपुर सकरी में बदलकर मुंसिफी पर आए यानी जज बने। ये था सर सैयद का बचपन और इनके तालीम व तरबियत। अकबरी फ़ातिमा जो 10th क्लास के स्टूडेंट थे, जो सर सैयद के तालीम व तरबियत और उनके हम अपने नौनिहालों को किस तरह तरबियत देना है, एक वाक़े के ज़रिए मैं नाज़रीन के सामने रौनक अफरोज़ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वाक़े के ज़रिए नाज़रीन के सामने पेश करें कि तालीम व तरबियत में इस तरह के वाक़यात होने चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है, सर सैयद किसी वजह से उनके मुलाजिमत को एक बार थप्पड़ मारते तो उन्हें उनके माँ के डर से उनके खाला के घर में जाकर छुप जाते हैं। उनके खाला उनकी माँ से बोलते हैं कि उनकी बहन से बोलते कि आपके बेटे को माफ़ कर दीजिए, वो आइंदा बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनकी माँ बोलती है कि मैं सर सैयद को जब तक माफ़ नहीं करूँगी जब तक वो जाकर वो मुलाजिम से माफ़ी नहीं मांगते और जब तक वो मुलाजिम उनको माफ़ नहीं कर देता जब तक मैं उन्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगी। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि उनकी माँ ने कैसी उनकी तरबियत की है। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अभी आपके सामने तालीम व तरबियत सर सैयद के अभी आपके सामने पेश हुए। अब इस मुज़ाकिरे को मैं आगे बढ़ाते हुए फ़रहा बेगम जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो सर सैयद के मनसब जज तक पहुँचने के हालात को और उनकी जो क़ुरबानियाँ रही उनको उजागर करें और ये पेश करें कि हालांकि उस ज़माने में बरतानिया हुकूमत में कोई भी मुसलमान जज के ओहदे पर फाइज नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने
آپ کو اتنی عزت دی اور آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا، وہاں تک پہنچنے کے جو حالات پیش آئے وہ فرح بیگم سے ہم جانتے ہیں. فرح بیگم جو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. سر سید کا خاندان علم، تصوف اور انتظام حکومت میں ہمیشہ نامور رہا ہے. آپ کے والد سید متقی کا نسب 36 واسطوں سے نسب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. آپ کے نانا فرید الدین صاحب بڑے علم فاضل اور مشہور ریاضی داں تھے. سر سید کی پیدائش 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ علمی اور مذہبی تھا. آپ کی پرورش زیادہ تر آپ کی خدا ترس والدہ نے کی تھی. عربی، فارسی وغیرہ سے 18 سال کی عمر میں فراغت کر کے مضمون نگاری کی طرف جھکے. سید الاخبار جو اردو کا سب سے پہلا اخبار ہے اور جس کو آپ کے بڑے بھائی نکالتے تھے، اس میں اپنے مضامین دیا دیتے تھے. سلطنت مغلیہ کا شمع ٹمٹما کر بھڑک رہی تھی. علم کا ہر طرف چرچا تھا. 4 سال تک شاعری کی اپنا تخلص آ ہی رکھا. 1838 میں والد کے انتقال کے بعد ملازمت کی تلاش کی. آگرہ کمشنری میں نائب منشی ہوئے. 1840 میں جامع جم شائع کی اور کئی رسالے لکھے. 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے مین پوری کے منصف ہوئے اور وہاں سے فتح پور سکری کے منصف 4 سال تک رہے اور کئی مذہبی اور علمی رسالے لکھے. بہادر شاہ ظفر نے جواد الدولہ کا عارف جنگ کا خطاب دیا. 1845 میں بڑے بھائی کے انتقال کا ایسا اثر ہوا کہ آپ بالکل ملا بن گئے. اپنی داڑھی بڑھا لی. 1846 میں دہلی کے منصف ہوئے. 1847 میں اثار و سنادید لکھی جس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں بھی ہوا ہے. اس تصنیف میں انہیں سخت محنت کرنی پڑی. اس تمام عرصے میں وہ تاریخ تصوف، مذہب اور سائنس رسالے لکھتے رہے. 1855 میں بجنور کے صدر و امین ہوئے اور تاریخ بجنور لکھی. 1857 میں غدر ہوا. اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی. یہ وہ وقت تھا جس پر خدا اپنے خاص بندوں سے اپنے خاص خدمات لیتا ہے. اس کے بعد آپ 40 سال اور زندہ رہے. ملک اور قوم کی فلاح کا صحرا آپ کے سر باندھا گیا. غدر نے مغلوں کی سلطنت خاک میں ملا دی. بڑے بڑے لوگ بے گھر ہو گئے. سینکڑوں لوگ مارے گئے. سر سید کے دل میں اخلاص تھا. آپ نے انگریزوں کو بچانے کے لیے بڑی دور اندیشی سے کام لیا. انگریزوں نے آپ کو 1 لاکھ مال گزاری جاگیر میں دینا چاہا مگر آپ نے انکار کر دیا. 1858 میں صدر ہو کر مراد آباد آئے اور وہاں بھی قوم کو بدتر حالات میں دیکھا اور ہمت باندھی اور اپنا یہ پروگرام بنایا کہ ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمی کو ہٹایا جائے اور اس کے جگہ محبت کے جذبات پیدا کیے جائے. ہندوستانیوں کو انقلاب سے آگاہ کیا جائے اور ترقی کی طرف لے جایا جائے. نئے طرز پر ہندوستانیوں کی معاشی، تعلیمی اور مذہبی اصلاح کی جائے. 1859 میں مشہور رسالے اسباب بغاوت ہند نکالا اور عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان منافرت ہٹائی. 1862 میں غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. 1864 میں علی گڑھ آئے انسٹیٹیوٹ قائم کیا. 1867 میں بنارس کے جج ہوئے اور 2 سال بعد ولایت گئے. وہاں قومی اور ملکی خدمات انجام دی. واپسی پر رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا جو اپنی طرز پر بالکل انوکھا تھا اور مسلمانوں کے حالات کی اصلاح کی. 1875 میں مدرسۃ العلوم
मदरसतुल उलूम के नाम से अलीगढ़ कॉलेज कायम किया, जो अब यूनिवर्सिटी है। 1876 में पेंशन लेकर बाकी 22 साल कॉलेज की और मुल्क और कौम की खिदमत में सर्फ किए। 1886 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम किया और 27 मार्च 1898 में इंतकाल किया। मोहतरम नाजरीन, ये थे फ़राह बेगम जो 10th क्लास के स्टूडेंट थे। सर सैयद के आला ओहदे पर पहुंचने के हालात और उनकी क़ुरबानियों को बता रहे थे। अल्लाह पाक उनकी खिदमत को कबूल करे। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक अहम पहलू की तरफ मैं खुशिया खातून उस्मानी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गदर के हालात और उसमें जो मुसलमानों की तबाही हुई और इसमें जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी हुई उसको पेश करने के लिए खुशिया खातून उस्मानी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गदर के हालात पेश करें। हिंदुस्तान की तारीख में 1857 का गदर बड़ा इनकलाबी दौर था। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, लेकिन मरकज़ दिल्ली बना। गदर में दिल्ली तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। औद की शान व शौकत मिट चुकी थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। दोनों का मकसद यही था कि बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंके। मगर अंग्रेज़ मुसलमानों को ही गदर का जिम्मेदार समझते थे। यही वजह है कि अंग्रेज़ों की मुजालिम मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा हुई। इन्हें सख्त सजाएं दी गई, इनकी बस्तियाँ तबाह व बर्बाद कर दी गई। और जहाँ के मुसलमान तबाहकारियों के भड़कते हुए शोले से अपना दामन बचा सकते, तो अंग्रेज़ सरकार इनकी जायदाद कर्क कर लेते और पेंशन याफ्ता मुसलमानों की पेंशन बंद कर दी गई। इनके सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। मुसलमानों की माली हालत इस कदर नागफ्ता थी कि सरकार को भीख के लिए अपने हाथ आगे फैलाना पड़ा और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तबाही की आखिरी मंजिल यानी उनकी आखिरी मंजिल तक उन्हें पहुंचा दिया। इसके पास कोई ऐसी सूरत ना थी जिससे अपनी जान और माल की हिफाजत कर सके और कोई ऐसा अमल ना था जिससे मुस्तकबिल की हिफाजत कर सके। इस दरख्त को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिरों ने अपने हाथों से लगाया था, परवान चढ़ाकर बारावर बना दिया और 7 समंदर पार की तहजीब हिंदुस्तान में हिस्सा लेने लगे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सरसब्ज़ दर्द उर्दू ज़बान जो सलातीन इस्लाम में लगाया था, जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपने खून से सेंचा और बड़ी निगरानी और हिफाजत के साथ इसकी परवरिश की। एक बार की ग़िज़ा की जिद में आ गया। हिंदुस्तान ने सही मायनों में तौ गुलामी पहन लिया। खुददारी, इज्जत की रूह इनमें फना होने लगी। गैर मौलिक तरक्कियों का जीना बन गया और दूसरे मुल्कों के हाथ अपनी गाड़ी कमाई यानी पैदा और सस्ते दामों बेचकर इन्हें उम्दा और ज़्यादा कीमत में खरीदने लगे। हमारी अखलाकी हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होने लगी, यानी हमारे माहौल, हमारा हर चीज़ ख़राब होने लगा। हिंदुस्तान अपनी दौलत खो चुका था। हमारी सल्तनत भी हमारे हाथ से निकल चुकी थी। सल्तनत हमारे हाथ से निकल चुकी थी। हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के हाथों में एक कठपुतली की तरह बनकर रह गए। सैकड़ों हज़ारों मुख्तलिफ मकामात में मौत के घाट बांध दिए गए। सर सैयद की खिदमत। मुसलमान ख्वाब ग़फलत में पड़े सो रहे थे कि नतीजे की तरफ ना तो आग उठाकर देखते और न दिलो दिमाग से अपना काम करते। और जैसा कि हिंदुस्तान के पास से पूरी दौलत और हर चीज़, उनकी इज्जत, सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। इसी इतने में सर सैयद अहमद खान ने उठ खड़े हुए और उनकी मुसलमानों की हालत देखी और उनके मुस्तक़बिल के ऊपर गौर करने के बाद इन्होंने उनके ख्वाब ग़फलत से बेदार करना चाहा। 1857 का गदर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश थी। अगर उस वक्त सर सैयद उठ खड़े ना होते तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का वही हाल होता जो स्पेन के मुसलमानों का हाल हुआ था। और सर सैयद अहमद खान ने आखिरी में इल्म अदब की तरक्की करने के लिए कई सारे स्कूल और कॉलेजेस भी खुलवाए और उन्होंने बहुत ही तकलीफ़ें झेली, कई सारे मुश्किलात का सामना किया। अपने कई सारे लोगों की गालियाँ सुनी और इन पर कई सारे
کفر کے فتوے بھی لگے، پھر بھی ہمیشہ سر سید احمد خان نے اپنی خودداری اور ہمت اور جوش سے ہمیشہ اپنا کام کیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھے قدسیہ خاتون عثمانی جو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، جو غدر کے حالات کو تفصیلاً یہاں پر پیش کر رہے تھے کہ کس طرح کے حالات ہوئے تھے، اور وہاں سے جو ایک انقلابی دور شروع ہوا اس کو بیان کر رہے تھے۔ اب میں اس شو کی جو نگرانی کر رہے ہیں جناب عالی جناب ساجد علی صاحب، میں ان سے، اور جو اقرا مشن اسکول کے پرنسپل ہیں، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مزید اور جو کچھ بات رہ گئی سر سید کے تعلق سے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ سر سید کے زندگی کے کچھ پہلو، ان کے بچپن اور جوانی اور ان کی جو جدوجہد ہے، طلباء نے کچھ اس کے جھلکیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو سر سید کی زندگی پر بالکل عین صادق ہوتا ہے، وہ ہے مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یعنی جب قوم پر کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو قوم میں کچھ ایسے افراد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو قوم کا درد کی دوا کی تلاش کرتے ہیں۔ تو سر سید کا وہ دور تھا جب کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو رہی تھی، جیسا کہ اسٹوڈنٹ نے جس کو غدر کے واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بڑا مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائشی دور تھا۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو مارجنلائزیشن مسلمانوں کا غدر کے بعد جو شروع ہوا، ابھی ایسے کئی رپورٹس ہیں جو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مارجنلائزیشن آج بھی جاری ہے۔ تو سر سید کی جو شخصیت ہے اس موقع پر اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ جب قوموں میں جب تبدیلی کا رجحان پیدا ہوتا ہے، یعنی قوموں کو جب تبدیلی کا سامنا پیش ہوتا ہے تو وہ جو گھڑی ہوتی ہے وہ بڑی آزمائش کی ہوتی ہے، اور قومیں وہیں پر لڑکھڑاتی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے جو ایسے ہی موقع کے لیے بڑا صادق آتا ہے، وہ ہے کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، قوموں کی زندگی میں منزل یہی کٹھن ہے۔ تو سر سید نے یہ محسوس کیا کہ جب مغلوں کی حکومت یہاں پر ختم ہو گئی اور انگریزوں کا دور جب شروع ہوا، تو مسلمان انگریزوں کی مخالفت کرتے کرتے انگریزی کی بھی مخالفت شروع کر دی، اور جو علوم انگریز لائے تھے، یعنی جو سائنسی علوم ہیں، اس سے بھی انہوں نے نفرت شروع کر دی۔ حالانکہ ابتدائی زمانے میں اسلام کے 500 برس تک مسلمانوں نے سائنس کی معلومات میں بے پناہ اضافہ کیا، لیکن ایک دور پھر تاریک دور آیا جبکہ مسلمانوں نے اپنے تعلیم کو 2 خانوں میں، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تقسیم کر دی۔ تو سر سید اس زمانے میں انہوں نے محسوس کیا کہ جو مسلمانوں کی جو ذلت اور خواری کا جو اصل سبب ہے وہ تعلیم ہے، چونکہ وہ تعلیم میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے طبقات کے مقابلے میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سر سید نے محسوس کیا کہ اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں آگے آئیں۔ ایک تھا یہ پہلو، اور دوسرا سر سید کے پاس تعلیم کا جو ڈیفینیشن تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ دینی تعلیم تک ہی محدود ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم یکجا مسلمانوں کو دی جائے۔ تو چنانچہ وہ عصری علوم کا مطالعہ کرنے کے لیے انگلینڈ گئے، اور ان کے پاس اس وقت اسباب نہیں تھے، روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ وہ اپنا گھر بیچ کر اپنے 2 چھوٹے بچوں کو ساتھ لے گئے، چونکہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور انگلینڈ میں 1860 69 اور 70 69 اور 70 2 سال انہوں نے انگلینڈ میں آکسفورڈ اور کیمبرج کا مطالعہ کیا کہ کس طرح سے وہاں پر طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو
اس سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب وہ ہندوستان واپس لوٹ کر یہاں پر ایک ایسی یونیورسٹی قائم کریں گے جو مسلم طلباء کو دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی وہ آماجگاہ بن جائے. یعنی ایک معنوں میں ان کا ایک خواب تھا کہ مسلم آکسفورڈ یونیورسٹی قائم کریں. تو لہذا انہوں نے اپنے کام کو تیز کر دیا، اور اس وقت میں جیسا کہ طلباء نے آپ سے کہا کہ ان کو کفر کے فتوے دیے گئے، ان کو نیچری کہا گیا اور ان پر بہت لعن طعن کی گئی، حتیٰ کہ وہ پیشہ ور عورتوں کے چندے بھی لیتے تھے، اور ان پر جب چپل جوتے مارے جاتے تھے تو ان کو بھی اکٹھا کر کے اس کو بیچ کے فروخت کر کے اس کے پیسوں سے بھی انہوں نے یونیورسٹی تعمیر کرنے کا. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے وہ 1920 میں بنی، لیکن سر سید کا انتقال 1898 میں ہوا. تو لیکن انہوں نے اپنے زندگی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انہوں نے بنیاد گویا ڈالی تھی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی شکل میں، جو 1875 میں وہاں پر قائم ہوا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عام طور پہ لفظ مسلم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر صرف مسلمانوں کے لیے ہی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ وہ سیکولر ادارہ بھی ہے، وہاں پر کئی غیر مسلم بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو پہلا طالب علم تھا وہ ایک ہندو تھا، اور علی گڑھ یونیورسٹی کا جو پہلا وائس چانسلر تھا وہ ایک کرسچن تھا. اور یہ ضرور ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی تھی، تو لہٰذا وہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے. ایک اور چیز جو سر سید نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ یہ انجام دیا کہ مسلمانوں میں تعلیم کے رجحان کا انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا علی گڑھ کی شکل میں. دوسری طرف وہ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور مسلمانوں میں قرآن کے اندر جو سائنسی عنوانات یعنی غور و فکر کرنے کی جو 600 آیتیں قرآن میں، زائد 600 آیتیں قرآن میں موجود ہیں، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو مسلمانوں، آپ جو ہے غور اور فکر کرو اور سائنسی معلومات حاصل کرو، اور تبھی آپ جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. تو لہٰذا دوسری کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو سائنسی علوم کی طرف انہوں نے راغب کیا. اور تیسری کوشش یہ کی کہ وہ ان کی جو تحریک ہے وہ صرف علی گڑھ تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ہر سال مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے عنوان سے، آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے عنوان سے جو بعد میں مسلم ایجوکیشن کانفرنس بنی، وہ بڑے بڑے شہروں پر اور ہندوستان بھر میں، یعنی اب جو موجودہ پاکستان ہے بر صغیر میں، اور بنگلہ دیش اب جو بنگلہ دیش بنا ہے، اور پھر ہندوستان، یعنی سب کانٹیننٹ میں وہ جگہ جگہ کانفرنس کرتے اور کانفرنس کر کے مسلمانوں کے اندر تعلیم کے پیام کو عام کرنے کی انتھک کوشش کرتے. تو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھ انڈیا کے مقابلے میں ساؤتھ انڈیا میں یہ علی گڑھ تحریک جو بعد میں مشہور ہوئی اس نام سے، آج بھی جتنے بھی مدراس کے اطراف میں، کیرلا میں اور خود حیدرآباد میں جتنے بھی جدید تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور ہو رہے ہیں، یہ سر سید کی مرہون منت ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے اوپر کفر کے فتوے حاصل کیے، لیکن بعد میں قوم کو احساس ہوا کہ سر سید صحیح راستے پر گامزن تھے. تو لہٰذا آج یوم سر سید کے موقع پر نہ صرف علی گڑھ شمالی ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونوں میں جہاں پر بھی فارغین علی گڑھ ہیں جو علی گڑھ سے تعلیم حاصل کیے ہیں، جس میں خوش قسمتی ہے کہ میں نے بھی وہاں پر 2 سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے پی جی کیا ہے. تو علی گڑھ میں رہنے کا اور وہاں کے ماحول کو سمجھنے کا مجھ کو بھی کافی موقع ملا ہے وہاں پر. تو دنیا بھر میں یوم سر سید منایا جاتا ہے تاکہ سر سید کے کارناموں کو یاد کیا جائے، اور ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے صرف سر سید تک ہی، علی گڑھ تک ہی محدود رہیں، بلکہ دنیا کونے جہاں پر بھی مسلمان رہتے بستے ہیں وہاں پر ہر جگہ چھوٹے چھوٹے سر سید پیدا ہوں، اور ہر جگہ چھوٹی چھوٹی علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل وہاں پر قائم ہو. تو چنانچہ سر سید اب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اصل جو یوم سر سید کا میسیج، جو پیام ہے، وہ ناظرین کو اور ہماری نسلوں کو وہ جانا یہ ہے کہ سر سید کا جو کام ہے وہ ادھورا ہے. اس ادھورے کام کو مکمل کرنے کی ہم سب پر اس کی ذمہ داری ہے. آج بھی مسلمان تعلیمی طور پر دیگر طبقات کے مقابلے میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا سر سید کا جو کاز تھا، جو مشن تھا،
وہ اس وقت تک کہ ادھورا رہے گا جب تک کہ ہم اپنی حد الامکان کوشش نہ کریں اور جگہ جگہ تعلیمی ادارے قائم کریں، حکومت سے بھی قائم کروائیں اور اپنی جانب سے بھی کوشش کریں، اور تعلیم کا تقسیم نہ ہو، دین اور دنیا میں تقسیم نہ ہو، بلکہ ایسی تعلیم دی جائے جو دین اور دنیا دونوں یکجا ہو۔ تو چنانچہ سر سید نے جو جمود، جو 1857 کے بعد جو جمود آیا تھا، جو قوم میں جو انرشیا آیا تھا، اس کو انہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اپنی جو ہے بے لوث جانثاری اور خدمت گزاری کے ذریعے سے قوم کی انہوں نے جو کوشش کی تھی، آج بھی اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی کوشش کو جاری و ساری رکھیں، اور ہر جگہ چھوٹے چھوٹے سر سید پیدا ہوں، اور ہر جگہ چھوٹی چھوٹی علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہو، تاکہ مسلمان جو آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو پچھڑے ہیں، جو دیگر طبقات کے مقابلے میں جو پیچھے ہیں، وہ بھی آگے آئیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، اور قوم کی اور ملک کی وہ تعلیمی خدمت انجام دیں۔ میں آخر میں اس موقع پر ایک اور علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسے جو افراد ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔